हमारे जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रॉम नॉर्वे बेशुमार मसाइल थे हमें, क्योंकि हमारे पास सिंगल नेशनलिटी थी नॉर्वे की, और हमारे पास पीओसी यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड था। तो जब हम यहाँ पर अपनी शनाख्त के लिए महकमा माल में, या हमने टेलीफोन लेना हो, या हमने बैंक में अपना जो है वो अकाउंट खोलना हो, या हमने अपना असला जो है उसको रिन्यू कराना हो, जो हमने बहसीत पाकिस्तानी पहले ले रखे थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, अपनी जायदाद की सिक्योरिटी के लिए, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी आपका ये जो पीओसी कार्ड है ये सिर्फ वीज़े के लिए है। बाद में नादरा ने ज़मीनों के हवाले से इसको जो है वो कबूल करना शुरू कर दिया। फिर जब मैं लास्ट इधर था 2000 जो है वो 16-17 में, तो उस वक़्त जो कमिश्नर थे ओवरसीज़ लाहौर, वो मेरे साथ गए। हम जो है वो गए इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उस वक़्त जो निसार थे मिनिस्टर, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके अपने यानी जो 2 अदद जो है सिम कार्ड लेने की इजाज़त ले ली, और बैंक जो है उसमें अपने अकाउंट खोलने की इजाज़त ले ली। लेकिन दीगर मसाइल हमारे यूं के तू ही रहे। तो इस मरतबा जब मैं आया तो मैंने जब कोशिश की कि जो मेरा असला है वो रिन्यू हो जाए, तो उन्होंने कहा जी अब तो वो मैनुअल भी रिन्यू नहीं हो सकते पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, अब तो टोटली डिजिटल हो गया है। तो ये जब तक आपको या तो गवर्नमेंट इजाज़त दे, और ये गवर्नमेंट पंजाब का मामला था। जब मैं वफाक में गया तो उन्होंने कहा जी ये तो गवर्नमेंट पंजाब है, चूँकि आप जेल में रहते हैं। तो उसका नतीजा बिलाखिर ये निकला कि इसी दौरान जो है नॉर्वे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी कि हम दोहरी शहरियत देंगे। नॉर्वे ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया 1 जनवरी 2020 से, लेकिन पाकिस्तान जो है इन्होंने अनाउंस तो किया कि देंगे, लेकिन ये गा गए गे में काम चलता रहा मेरे आने तक। फिर मैं जब आया तो उस वक़्त जो है इन्होंने जो है ना उसको अनाउंस कर दिया कि जी हम जो है वो जो दोहरी शहरियत है वो दे रहे हैं नॉर्वे वालों को भी। लेकिन मसला जो मेन था वो था कि हम पीओसी को दे इनके हवाले करें, और नाइकोप जो है जो नेशनल आईडी कार्ड है हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, उसको नाइकोप कहते हैं, वो हासिल करें। नाइकोप जो है वो इज़ इक्वल टू जो आपका एनआईसी है यानी नेशनल आईडी कार्ड के बराबर है, सिर्फ उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कि वो हमारे वीज़े के तौर पर भी हमें काम देता है। दोनों काम, यानी यहाँ लोकल भी मैं आपकी तरह जो है ना वो अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, अपने आप को मैं आईडी अपनी जो है वो शो कर सकता हूँ हर जगह। और ये जो मामला था ये जब मैं आया तो उसको शुरू करवाया मैंने चौधरी फवाद के तवसत से, और जो इनके डायरेक्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने रब्ता किया। आगे हमारे जो हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी है इंटीरियर में जो है वो फलक शेर साहब, उनसे रब्ता किया। तो फलक शेर साहब चूँकि डिप्टी सेक्रेटरी इंटीरियर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने जो है वो ज़राए इस्तेमाल किए कि अब तो अनाउंस हो चुका है तो इसका नोटिफिकेशन जारी करें। तो 1 वीक लगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके बाद मैं नादरा के पास गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो अभी नोटिफिकेशन नहीं मिला इसको, इसलिए हम आपको नाइकोप इशू नहीं कर सकते। फिर मैंने दोबारा जब जो है ना वो रब्ता किया तो उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। फिर नादरा से रब्ता हुआ तो जो नादरा के जो डायरेक्टर हैं शकील साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जनाब जो है ना मेरे 1 घंटा पहले आज आ गया नोटिफिकेशन, और हम अब जो है ना वो नादरा के तमाम ऑफिस को आगे रेफ़र कर रहे हैं। मकसद ये कि सेकंड डे पर उन्होंने कर दिया, और उन्होंने मुझे उसी वक्त कह दिया कि आप अपना पीओसी जो है उसे कैंसिल करवाएं फौरी तौर पर। वो मैंने उसी शाम कैंसिल करवा दिया, और 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। मैं ये नादरा से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नाइकोप हो गया या एनआईसी, जब हम फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है। जब मैंने पीओसी लिया था उससे कबल मेरा नेशनल आईडी कार्ड मौजूद था। उस वक्त मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान थी। नादरा के पास वो तमाम सबूत पड़े हुए थे। खुदा के वास्ते जब हम अपना पर्सनल नंबर दें, ये जो कार्ड का नंबर हम देते हैं उसमें सारा रिकॉर्ड आपके पास पड़ा होता है। आप दोबारा से पेपर जो है ना वो कहते हैं कि जी वालिद का जो है ना वो लेकर आए, जो है ना एनआईसी, वालदा का लेकर आए, बहन भाइयों को दिए। यार खुदा के लिए ये सारा आपके डाटा बेस में चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारे नॉर्वे में जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना कि वन टच सिस्टम है। अब नंबर देते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। हमने अपना पासपोर्ट लेना है, वो उसी वक्त हमें इशू करते हैं। वो ये नहीं कहते हमें ये दो, और हमें बाप का दो, हमें दादा का दो, हमें भाइयों का दो, हमें चाचों का दो। ये जो है ना इसको ख़त्म करें। हमारे पास अब कंप्यूटर आ गया और उसकी सहूलतों से फ़ायदा उठाएं। पहले जो पुराना डाटा बेस पड़ा हुआ है उसी से फ़ायदा उठाएं। अगर कोई चीज़ उसमें रह गई है
تو وہ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں مینشن کی؟ پہلے تو وہ ہمارے پاس جب نیشنل آئی کارڈ تھا تو وہ درست تھا. آج میں نائکوپ لیتا ہوں تو مجھے اتنی بڑی لمبی جو ہے نا لسٹ دیتے تھے یہ چیزیں دے. میں نے تو وہ کر لیا, لیکن وہ اتنا مشکل پروسیس ہے کہ عام جو شہری ہے, جو نارویجن ہے, جو اردو زبان بھی نہیں جانتے, جن کو انگریزی زبان تو بالکل ہی نہیں آتی کیونکہ ناروے کی ہماری اپنی زبان ہے, وہ اس کو فیل ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو بھی حل کیا جائے. لیکن خوشی کی بات جو ہے وہ میں آپ سے یہ شیئر کروں گا, آج 23 مارچ کے حوالے سے آپ کو 23 مارچ یہ جو ہمارا ہے ایک پیارا دن ہے, جو یہ آپ سب کو مبارک ہو. اس دن کے اوپر جو ہے وہ ریزولوشن پیش کیا گیا تھا 1940 میں. آج ہم جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم دوسروں کی بھی اصلاح کریں. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے دوسروں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ اسلام جو ہے یہ اس کا اصول ہے. خدا کے لیے آج کے دن کے حوالے سے, پاکستان ڈے کے حوالے سے, قائد اعظم کے حوالے سے, علامہ اقبال کے حوالے سے, اللہ کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے آپ کو درست کر لے. ورنہ یہ قوم جو ہے, یہ قومیں جو ہے نا وہ نوح کی طرح یہ تباہ و برباد ہونے کے قریب کھڑی ہے. اب اگلی بات میں یہ گزارش کروں گا, ہم جو ناروے میں آتے ہیں واپس تو ہم آ کر بتاتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ہاں تو کرپشن نہیں ہے, ہمارے ہاں غربت نہیں ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ جسے پروٹوکول کہتے ہیں وہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کے گھر میں چائے بنانے والا نوکر کوئی نہیں ہوتا, اس کے کپڑے دھونے والے کوئی نوکر نہیں ہوتا, اس کا پرسنل ڈرائیور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں جی یہ شاید ہمیں کوئی جو ہے نا وہ ایسے وہ جو ہے نا من گھڑت باتیں بتاتی ہے. خدا کے لیے اس قوم پر ترس کھائیں, یہ مر رہی ہے بھوک سے. اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ آج سے اگر ہم 3 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو یہ 50% منیمم بڑھ چکی ہے, 50%. لیکن اگر میں مکانوں کی جو پرائسز میں اس وقت جانتا ہوں تو آج ان کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں, 300 ٹائمز بڑھ چکی ہیں. اور یار یہ مزدور اینٹ نہیں خرید سکتا اس ملک کا. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مدینہ کی ریاست, میرے بھائی کل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل میں جا رہا ہوں جو ہے نا وہ وفاق گورنمنٹ کے پاس, اسی لیے کہ میں جا کر ان کو بتاؤں کہ ناروے نے کیا کیا, کس طریقے سے ایک غریب اور ایک مچھیرے قوم تھی وہ, جب ہم 73 میں ادھر گیا ہوں تو انہوں نے کس طریقے سے ترقی کی ہے. انہوں نے اصول اپنائے ہیں. کون سے اصول؟ اسلام والے. اس وقت جو ہے ہمارے جو خلیفہ اول ہے حضرت ابوبکر صدیق, انہوں نے کہا تھا, پوچھا گیا کہ آپ کا وظیفہ کتنا مقرر گیا ہے, تو جناب نے فرمایا جو ایک مزدور کی تنخواہ اس کے برابر. تو کہا جی اسے تو پھر آپ کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے خلیفہ بنا دینا, رسپانسبل میں بنوں گا ڈیفینیٹلی. یہ پہلے خلیفہ تھے, تو انہوں نے کہا جب میں رسپانسبل بنوں گا تو اگر یہ اس میں میرا گزارا نہیں ہوگا ایک انسان کی حیثیت سے, تو میں مجھے پتہ چل جائے کہ مزدور کا گزارا نہیں, میں مزدور کی تنخواہ بڑھا جاؤں گا تو میرا بھی گزارا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے وہ اصول جو ان لوگوں نے اپنائے ہیں. میری اور وزیر اعظم کی تنخواہ میں کوئی 2 گنا سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا. یہاں پر مزدور جو ہے وہ بیچارہ وہ 15,000 روپے لے رہا ہے گزشتہ 10 سالوں سے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اور مہنگائی جو ہے وہ دن بڑھ رہی ہے. وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کنویں میں چھلانگے لگا رہے ہیں, کوئی دریاؤں میں چھلانگے لگا رہے ہیں, کوئی بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, کوئی. خدا کے لیے یار یہ ہم کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کیا یہ معاشرہ اسلام کا معاشرہ ہے؟ کیا آپ یہ اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کی مثال دیتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اب آگے ہیں اس میدان میں. ہم نے پاکستانی قوم کے لیے, دیکھیں میں نے اپنی جماعت بنائی تھی جناح لیبر پارٹی, اس وقت ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے پاکستان اصلاحی پارٹی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی لیبر کا نام آتا ہے تو ہم تو مزدور نہیں بنتے, ہمیں تو پیسے انگلینڈ سے آ جاتے ہیں, امریکہ سے آ جاتے ہیں, ہم تو چٹے کپڑے پہن کے جو ہے نا وہ پھرتے ہیں, تو ہمیں مزدور کہنے والا کون ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اصلاح کریں, اپنی بھی کریں, میری بھی کریں, سب کی اصلاح کریں, سب کے لیے مساوی وہ معیشت کا اصول اپنائیں جو قرآن نے ہم سب پر حقوق العباد کے لیے وضع کیا ہے. مساوی کہتے ہیں آپ اپنے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. تو کیا آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے کہ وہ بیچارہ بھیک مانگے سڑکوں پہ بیٹھ کر, اور آپ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے پراڈو گاڑیوں پر پھرے؟
کیا دوسرے جو پاکستانی ہیں وہ آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم قومی لحاظ سے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم اسلام کے لحاظ سے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسانیت کے لحاظ سے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں قرآن جو ہے وہ اس بھائی چارے کا درس نہیں دیتا ہے؟ یہ خالد کھٹانے کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ عمل ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل۔ یہ سفر میں نے آج سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کو جو ہے میں نے اپنا منشور دیا تھا جسے آپ نے پورے پیج لگائے تھے اور کئی دفعہ لگائے تھے۔ عوام جے ایل ایم کی نہیں بھول رہی، آج بھی مجھے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ خالد چودھری ہے جو الیکشن اس وقت لڑ رہے تھے، تو میں نے الیکشن اس لیے چھوڑا تھا کہ لوگوں نے مجھے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی دیانتدار ہیں، امین ہیں، اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو موقع دے۔ میں نے کہا جی بالکل جی موقع ملنا چاہیے۔ اب وہ موقع بھی عوام نے ضائع کر دیا ہے، وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن میں عوام کے لیے میں جو ہے وہ عمران خان کے پاس جا رہا ہوں اپنی جماعت کے ساتھ۔ اگر وہ یہ کام عوام کے لیے کرنا جو چاہتے پسند کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر اس کو وہ ریجیکٹ کریں گے تو نیکسٹ ویک ہماری جماعت جو ہے وہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں اپنے بینر لگائے گی۔ ہم اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ہم ہر یونین کونسل میں اپنے نمائندے کھڑے کریں گے، اور آئندہ جو بڑا الیکشن ہے اس میں ہم ہر ڈسٹرکٹ ہر صوبے سے جو ہے وہ اپنے نمائندے کھڑے کریں گے۔ لیکن اس وقت میں نیک نیتی کے ساتھ، ہمارا مطالبہ یا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم کو سیٹ چاہتے ہیں، ہم بے لوث خدمت کرنے کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں، بے لوث خدمت کرنے کے لیے، اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہم ان کو وہ قواعد، وہ اصول، وہ تمام جو سیکرٹ باتیں ہیں ناروے کی، جس طریقے سے انہوں نے کیوں ترقی کی ہے، وہ شیئر کرنے کے لیے ہم صرف تیار نہیں ہیں۔ کل صبح خالد کھٹانا شیخ رشید کو مل رہا ہے، فواد چودھری کو مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ویڈیو لنک بھی ہوگا وزیر اعظم پاکستان جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی، اور جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں ان کو بھی ہم نے انوائٹ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری یہ سجیشنز کو پسند آئی تو ہم انشاءاللہ 1 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ کروا دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ان 1 month کرپشن یہ ایک لوگوں کا خواب رہے گا، وہ ڈراؤنا خواب رہے گا کہ اس ملک میں اتنی کرپشن تھی۔ 1 مہینے میں غربت کا خاتمہ آپ کو کروا دوں گا۔ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر بھوکی ہے یا اگر وہ بکاری ہے وہ حکومت ہے، عوام کے پاس تھوڑا پیسہ ہے۔ یہ فصل دیکھیں، یہ ماحول دیکھیں، یہ موسم دیکھیں، اللہ نے ہمیں 4 موسم دیے ہوئے ہیں، ہم اس میں سے 6 فصل بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہ جو پہاڑ ہیں ان میں ہر قسم کی معدنیات، سونا، چاندی، جواہرات موجود ہیں، ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ گیس موجود ہے، ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی منفی تفریق نہیں کیا کہ مسلمان قوموں کو میں نے غریب رکھنا، میں تو ایسے اللہ کو بالکل نہیں مانتا۔ میرا اللہ تو مجھے جنت جیسی زندگی کی تعبیر دیتا ہے یار، یہ لفظ لکھے، میرا اللہ مجھے صرف جنت جیسی جو زندگی ہے اس کی تعبیر دیتا ہے یہاں اس دنیا میں، لیکن عمل کے ذریعے، ویسے نہیں۔ جماعت کا نام دسو دوبارہ۔ پاکستان اصلاحی پارٹی۔